السلام علیکم دوستو. سری لنکا کے بعد نیپال اور پھر پاکستان کی باری ہے. ایسا نہیں ہے بلکہ 69 کنٹریز اس لائن میں لگے ہوئے ہیں، جس میں 25 کنٹریز افریقہ کے ہیں، 25 کنٹریز جو ایشیا پیسیفک کے ہیں، اور 19 کنٹری لیٹن امریکہ کے ہیں. یہ سب کنٹری بہت برے حالات میں جا رہے ہیں، سری لنکا کے وے پہ چل رہے ہیں. لاسٹ منتھ جو ہے نیپال بینک کرپٹ ہونے کے قریب ہو رہا تھا، اور بہت قریب ہے وہ بھی. اور اس نے کیا کیا کہ اپنی ساری امپورٹ لگژری آئٹمس، نان اسینشیل آئٹمس سب بند کر دیں امپورٹ ہونا. اس کی وجہ تو مین یہی ہے کہ ان کے پاس بالکل ڈالر نہیں ہے. نیکسٹ کچھ جو منتھ ہیں وہ قیامت خیز ثابت ہونے جا رہے ہیں. اب پاکستان کیا کرے یا ہم کیا کریں، یہ پوری ویڈیو آپ کو دیکھنے کے بعد سمجھیں گے تو پھر ہی سمجھ آئے گی. آگے بڑھتے ہیں. پاکستان کی مارکیٹ کریش ہوگی، آپ کو پتہ ہے، اور پوری دنیا کی مارکیٹ بھی 3% کریش ہوئیں. اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کی وجوہات تو جنگ ہو سکتی ہے یوکرین کی، پھر اومنیکرون وائرس ہو سکتا ہے، ان نون ریزن ہو سکتی ہیں، کاروباری مندہ ہو سکتا ہے. تو اس صورتحال میں جو کاروباری حضرات ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کاروباری حضرات جو ہیں وہ اپنا سرمایہ بچاتے ہیں، وہ سیف انویسٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں. آپ بھی جو کاروباری ہیں تو ہمیشہ اپنی انویسٹمنٹ کو سیو کرنا چاہیں گے. تو اس صورتحال میں یو ایس نے اناؤنس کیا کہ 0.69% جو ہے وہ پروفٹ دیں گے آپ کو. تو اس وجہ سے جو کاروباری لوگ تھے، جو سرمایہ کار تھا، اس نے اپنا سرمایہ نکال کر یو ایس میں لگانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ڈالر جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو گیا. اور اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے ہمارا جو روپیہ تھا وہ بہت زیادہ ویک ہونا شروع ہو گیا، اور اس کی وجہ یہ مین وجہ تھی. لیکن یہاں پہ جو نادان اور بکاؤ میڈیا ہے اور جاہل جو اکانومسٹ ہیں وہ ہمیں کچھ اور بتا رہے ہیں. کوئی عمران خان کا جو وجہ بتا رہی ہے، کچھ شہباز شریف کی وجہ بتا رہا ہے، کوئی گورنمنٹ کی بتا رہا ہے. تو یہ نہایت ہی فضول بات تھی بالکل، کیونکہ ڈالر جو ہے وہ اسٹرانگ ہوا. اس کی وجہ سے ہماری کرنسی ڈاؤن نہیں ہوئی، پوری دنیا کی کرنسیز ڈاؤن ہوئی ہیں اور ڈالر اپ ہوا ہے. اور بٹ کوائن بھی گر گیا اوپر سے 10%. تو سرمایہ کار کو یہ ایک بینیفٹ تھا کہ اس کو گارنٹیڈ جب انکم ملے گی کہیں سے بھی، بے شک وہ تھوڑی ہو، تو وہ ادھر موو ہو جائے گا. تو یہ ایک مین وجہ تھی. اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ایشینز کو ہوا ہے، کیونکہ ایشیا جو ہے وہ اور سلو ہو گیا. اس کی وجہ ہے کہ چائنا سلو ہوگا تو دنیا سلو ہوگی. دنیا میں اور جو ایشیا ہے وہ زیادہ سلو ہوگا. چائنا نے ایکسپورٹس جو ہیں اپنی، اس کی 15% گر گئی ہیں مارچ میں، کیونکہ اس نے ایکسپورٹ بند کر دی. ایکسپورٹ بند ہونے سے کیا ہوا؟ اس نے پوری دنیا سے را مٹیریل لینا بند کر دیا، اس نے ایکسپورٹ کرنا بند کر دیا، اس نے فیکٹریز بند کر دی، اس نے باہر آنا جانا بند کر دیا، جس کی وجہ سے اکانومی شدید متاثر ہوئی ہے اور پوری دنیا سلو ہو چکی ہے. یاد رکھیں کہ ورلڈ اکانومی جو ہے وہ 3 مین ایلیمنٹ کی وجہ سے سلو ہوئی ہے. ایک پینڈیمک ہے، اور ایک جو کاسٹ آف ڈیبیو ہے، اور ایک جو ہے وہ وار ان یوکرین ہے. تو یہ 3 مین ایلیمنٹس تھے. اور سری لنکا میں بھی یہی ہوا تھا کہ ان کی ساری جو اکانومی تھی وہ ٹورسٹ بیس تھی، ٹورزم پہ بیس کرتی تھی، وہ کووڈ کی وجہ سے بند ہو گئی. اس کے بعد کاسٹ آف ڈیبیو بڑھ گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان سے انفلیشن کنٹرول نہ ہو سکی، اور وار کی وجہ سے فیول اینڈ فوڈ پرائسز بہت زیادہ ہائی ہو گئیں جو ان سے کنٹرول نہ ہو سکیں. اب اس کی ریکوری کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی ریکوری کے کافی سارے طریقے ہیں. ویسے تو جو سینٹرل بینک ہے وہ کیا کرتا ہے، جب انفلیشن ہائی ہوتی ہے تو انٹرسٹ ریٹ ہائی کر دیتا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کے بعد بہت سارے ٹول ہیں، جس میں ایک ٹول یہ بھی ہے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ سے اس کو مینیج کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے گئے پھر بھی یہ کنٹرول نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، یہ ایک سوال ہے. تو پھر سمپل تو یہی ہے کہ اکانومی بالکل سٹیبل نہیں ہو سکے گی اور ملک بینکرپسی کی طرف جائے گا. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جو وار یوکرین ہے اور رشیا کی ہے، اسے مسٹ بند ہونا چاہیے ہر صورت میں. اگر یہ بند نہ ہوئی تو فیول اینڈ فوڈ دونوں پرائسز اپ اینڈ اپ ہوتی رہیں گی، اور آنے والے کچھ مہینے بہت تباہ کن ہو سکتے ہیں. پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو پاکستان کے پاس لمیٹڈ آپشنز ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے آپشن تو چھوڑی نہیں، لیکن آپشنز یہی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے تھی، ٹریڈ بڑھنی چاہیے تھی، اور امپورٹ جو ٹورزم کی شکل میں وہ بڑھنی چاہیے تھی. انفارچونیٹلی دونوں نہیں ہو سکے. ایکسپورٹ ہم بڑھا نہیں سکے. ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹیز والوں کو خدا مانا، ان کو ٹائکونز بنایا، ان کو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی یہاں پہ. اب یہ ہو سکتا ہے، اب یہ ہو نہیں سکتا کہ زمین ہم ایکسپورٹ کر دیں باہر کسی ملک کو، وہ ہمیں ڈالر دے دے، کیونکہ زمین تو یہیں رہنی ہے. تو بجائے کہ ہمیں زمینی اور یہ سوسائٹی بیس کلچر کو فروغ دینے کے بجائے اور ان کو خدا بنانے کے بجائے ہمیں ایکسپورٹ کلچر فروغ دینا چاہیے تھا. اور ایکسپورٹس جو صنعتیں ہیں وہ لگانی چاہیے تھیں. چھوٹے سرمایہ داروں کو، چھوٹے جو لوگ تھے ان کو زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے تھا، تاکہ وہ اپنی چیزیں چھوٹے چھوٹے ایکسپورٹ کر پاتے اور ڈالر باہر سے آتے.
اب ہمیں ڈالر تو ہم اب جو ایمرجنسی صورتحال ہے اس میں کیا کرنا، چلیں یہ تو ایک لانگ ٹرم تھا، ایمرجنسی صورتحال میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بڑا سمپل اس میں حل ہے، وہ یہی حل ہے کہ ہمیں سعودیہ سے سودی قرضہ لینا پڑے گا، IMF سے قرضہ لینا پڑے گا، پوری دنیا سے مانگنا پڑے گا، جہاں جہاں سے ہمیں ڈالر ملتا ہے ایک ایک ڈالر ہمیں اکٹھا کرنا پڑے گا، اور اکٹھا کر کے پھر ہم اس ملک کو چلا سکتے ہیں، ادروائز اس کے علاوہ کوئی اور وے نہیں ہے۔ اور اپنے خرچے کم کرنے پڑیں گے، جو کہ ہم نے کرنے ہی نہیں ہے اور نہ ہم کر سکتے ہیں، کیوں ہمیں ایک لگژری کی عادت پڑ چکی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اگر یہ وار جاری رہتی ہے تو یہ تباہ کن ہوگی اور ہمارا ملک بینکرپسی کی طرف تیزی جا رہا ہے۔ ان 69 کنٹریز میں ہے کہ جن کو یہ سب ڈوبیں گے۔ تو اللہ سے دعا کریں، اپنے خرچے کم کریں، استغفار کریں، استغفار استغفار استغفار، اور لوگوں کو یہ میسج سمجھانے کی کوشش کریں کہ وہ کس صورتحال میں ہے، اور کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کس صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، اس کو سیریس لیں اور اس کو لوگوں کو بتائیں، شیئر کریں اس کو۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔